لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور میں نے بتایا فضول خرچی اسے کہتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. اب آپ جائزہ لیجیے ہم اپنی شادیوں میں کہاں خرچ کرتے ہیں کہ جس سے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو. ایسی ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جس میں دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے اور ایسی ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جن میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شادی کون کامیاب ہوتی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق ہوتی ہے، جس سے حضرت حسنین کریمین خوش ہو جائے، جس سے مولا علی شیر خدا خوش ہو جائے، جس سے آل رسول خوش ہو جائے، جس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے، اسے شادی کہا جاتا ہے. آپ غور کیجئے، ہم جو اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کروڑ پتی ملنا چاہیے، پیسے والا ملنا چاہیے، لکھپتی ملنا چاہیے، دھن دولت والا ملنا چاہیے، اچھی سروس والا ملنا چاہیے، اچھی نوکری والا ملنا چاہیے. یہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں کوئی اگر داماد مل جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے، ہمارا بھی نام اونچا ہو جائے، ہماری بھی رشتے داری اونچی ہو جائے، ہمارا بھی مقام بہت بلند ہو جائے. یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن حضرات محترم، آپ نے جہاں پر یہ سوچا کہ ہمیں داماد ملے تو دولت مند ملے، ہمیں داماد ملے تو کروڑ پتی ملے، ہمیں داماد ملے تو روپیہ پیسے والا ملے، یہاں پر آپ نے یہ سوچ بنائی اور یہ سوچ بنا کر کے آپ نکل پڑے دنیا کے اندر تلاش کرنے کے لیے. جہاں آپ نے یہ سوچ بنائی تھی کہ ہمیں داماد کروڑ پتی ملے، کاش کہ آپ داماد کی تلاش میں نکلتے اور یہ سوچ کر کے نکلتے ہمیں داماد ملے تو قرآن کا حافظ ملے، تو جب عالم ملتا فضول خرچی بند ہو جاتی، حافظ ملتا فضول خرچی بند ہو جاتی، کروڑ پتی ملے گا تمہیں نوٹنکی میں نچاتا ہوا گھومتا نظر آئے گا. لیکن ایک عاشق رسول اگر داماد بن جائے اور اس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجی ہوئی ہو تو یقین جانا وہ کروڑ پتی داماد کروڑ پتی ضرور ہے، لیکن اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اسے روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اسے حج کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اسے سب کچھ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. مگر جب تمہیں داماد حافظ قرآن ملے یا عالم دین ملے یا بہتر رسول اللہ کا دیوانہ ملے گا، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ نماز کا بھی طریقہ جانتا ہے، حج کا بھی طریقہ جانتا ہے اور نماز پڑھانے کا بھی طریقہ جانتا ہے. اور جب آپ ایسے عالموں کو ڈھونڈیں گے، ایسے دامادوں کو ڈھونڈیں گے تو جانتے ہو ان کی بھی اولاد پیدا ہوگی تو عاشق رسول پیدا ہوگی. ہم بہت شادیاں کرتے ہیں، ہم بہت بڑی بڑے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن میں قرآن شریف کی آیت کے مطابق کہہ رہا ہوں فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اب فضول خرچی سے بچا لیا جائے. آج ہمیں خرچ کرنے کا ہی جذبہ ہے، اگر شوق ہے. آپ نے وہ قرآن کی آیت نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے، وہ اچھے انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے جہیز اچھا نہیں ملتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. جب شادی ہوتی ہے صوفہ سیٹ نہیں ملتا ہے، غصہ آ جاتا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو ٹی وی نہیں ملتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ غصہ کتنی جلدی جلدی آ رہا ہے. آپ غور تو کیجئے، وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو ہمارے تمہارے معاملات تھے کہ اچھی شادی نہیں ہوئی تو غصہ آ گیا. اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں اگر ذرا سی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں غصہ آ گیا. کارج میں کوئی کام کاج میں کمی پڑ گئی ہمیں غصہ آ گیا ہے. ہاں دینے والے آپ کہاں پر سوچ رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور غصہ عجیب چیز ہے. غصہ جب آتا ہے تو زمینیں بٹنے لگتی ہیں، غصہ جب آتا ہے تو مکان ٹوٹنے لگتے ہیں، غصہ جب آتا ہے تو بیویوں کو طلاق ہونے لگتی ہے، کوئی محبت میں طلاق دے گا. غصہ جب آتا ہے پڑوسیوں پر ظلم ہونے لگتا ہے. غصہ جب آتا ہے ماں باپ کو گالیاں ملنے لگتی ہیں. غصہ جب آتا ہے یہاں تک غصہ آ جاتا ہے امام صاحب کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے.
मोहब्बत में कोई तनख्वाह बंद करता है? गुस्सा ही तो आता है। गुस्सा जब आता है तो मौलवी साहब का नजराना बंद हो जाए, गुस्सा आ जाए मौलवी साहब का शुक्राना बंद हो जाए, गुस्सा आ जाए अरे मौलवी साहब हमारे यहाँ फातिहा देने के लिए आप नहीं आए थे, इसलिए हम तुम्हारी तनख्वाह बंद करते हैं, हम तुम्हारी दावत बंद करते हैं, हम तुम्हारा खाना बंद करते हैं, हम तुम्हारा सब कुछ बंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए किसी और ने नहीं कहा बल्कि रब ने फरमाया है वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर दिया।